السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس رات میں پورے ایک سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جس رات میں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا سناٹا ہے، آسمان پر ستارے خاموشی سے جھلملا رہے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں اور زمین پر ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے، نیند، موبائل، دنیا اور خواہشات میں کھوئے ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پکار کر فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل دور کر دوں۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ماہ شعبان رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، اور اس میں اعمال رب العالمین کی حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ سوچئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اتنی اہمیت دیتے تھے تو ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہم شعبان کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے، فلمیں، ڈرامے، فضول باتیں، حسد، بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، دلوں میں کینہ، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ شب برات میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ سوچ لیجئے، کہیں ہم بھی ان بدقسمت لوگوں میں تو شامل نہیں؟ ماہ شعبان صرف نفل نمازوں کا نام نہیں، صرف روزوں کا نام نہیں، بلکہ دل صاف کرنے کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے، جھگڑے ختم کرنے کا مہینہ ہے، حسد چھوڑنے کا مہینہ ہے، بغض مٹانے کا مہینہ ہے، اللہ سے سچے دل سے لوٹ آنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے دل صاف نہیں کیا تو ہماری عبادتیں بھی اوپر نہیں جائیں گی۔ شب برات کیوں خاص ہے؟ شب برات کو لیلۃ النصف میں شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگلے سال کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے، بیماری اور صحت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمیں نہیں جاگنا چاہیے؟ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال، اگر یہ ہماری آخری شب برات ہو تو، اگر اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ ہوں تو، اگر یہ رات ہماری بخشش کا آخری موقع ہو تو کیا ہوا؟ فلم دیکھتے رہیں گے یا اللہ کے آگے روئیں گے؟ آج ہی نیت کر لیجئے، میں اس شعبان کو بدل دوں گی، میں شب برات کو ضائع نہیں کروں گی، میں اللہ کے سامنے روؤں گی، میں دل صاف کروں گی، میں معاف کروں گی، میں توبہ بھی کروں گی۔ اللہ کو بدلا ہوا دل چاہیے، اللہ کو آنکھوں کے آنسو چاہیے، اللہ کو ٹوٹا ہوا دل چاہیے، اور یہی مہینہ ہے خود کو بدلنے کا، خود کو سنوارنے کا اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کا۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ میری پیاری عزیزوں، جس طرح امتحان سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے۔ یہ مہینہ اعلان کرتا ہے، اے غافل انسان، رمضان آ رہا ہے، اپنی اصلاح کر لو ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، توبہ گناہ چھوڑ دینے کا نام ہے، گناہ پر شرمندہ ہونے کا نام ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ فرمانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں؟ آج ذرا خود سے سوال کیجئے۔ ہم جھوٹ میں مبتلا ہیں، غیبت میں مبتلا ہیں، بد نگاہی میں مبتلا ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، نامحرم سے بات چیت چالو ہے، دل میں کینہ ہے، حسد، نمازوں میں سستی۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب توبہ مانگتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ پتہ ہے؟ توبہ کرنے کا طریقہ سچے دل سے کیجئے، اور یہ اس امید سے کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ کو معاف کر دے گا۔ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں مانتی ہوں میں نے تیرے حکم توڑے، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ اے اللہ، شعبان میں تیرے سامنے سر جھکا کر توبہ کرتی ہوں، دل میں کینہ مغفرت کی رکاوٹ ہے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ نے فرمایا،
اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے مگر کینہ رکھنے والے کو نہیں۔ سوچئے، ساری رات جاگیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن دل میں کینہ ہو تو سب رک گیا۔ کینہ کس سے ہو سکتا ہے؟ کینہ کس کس سے ہوتا ہے؟ کینہ بہن سے بھی ہو سکتا ہے، بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے، ساس سسر سے بھی ہوتا ہے، نند سے بھی ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں وہ میرے ساتھ بہت برا کرتی ہے، لیکن بہنوں، معاف کرنا تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کی طاقت یہ کمزوری نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو معاف کر دے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ شعبان میں نفل روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ روزے نفس کو توڑتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، رمضان آسان کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے خاص بات، اگر قضا روزے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے تو شعبان میں قضا روزے پورے کرنے کی کوشش کریں، یہی عقل مندی ہے، ورنہ رمضان آ جائے گا اور وقت نہیں ملے گا۔ قرآن دلوں کا علاج ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دل پریشان ہے، سکون نہیں۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ شعبان میں عہد کریں، روز ایک رکوع، روز ایک صفحہ، روز تھوڑا سا ترجمہ۔ رمضان میں یہی عادت آپ کو بہت آگے لے جائے گی۔ شب برات سے پہلے خود سے یہ سوال ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اگر آج میرا نام مرنے والوں کی فرصت میں ہوتا، اگر یہ میری آخری دعا ہو، اگر یہ آخری موقع ہو، پھر دل خود روئے گا، آنکھیں خود بہیں گی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ کون سی نمازیں، کون سی دعائیں، کون سا عمل تقدیر بدل دیتا ہے؟ وہ آنسو جو جہنم بجھا دیتے ہیں۔ اب ہم اس رات میں داخل ہو رہے ہیں جس رات کے لیے آسمان بھی تیار ہوتا ہے، فرشتے بھی تیار ہوتے ہیں، اور رب العالمین کی رحمت سمندر کی طرح جوش میں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم بھی تیار ہیں، یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی ہم سوتے ہوئے گزار دیں گے؟ شب برات کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ شب برات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی صرف 12 بجے کے بعد والی رات نہیں، مغرب، عشاء، پوری رات فجر تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ مغرب کے بعد سب سے پہلے یہ نیت کریں، اے اللہ آج کی رات میں تیرے لیے جاگ رہی ہوں، میں تیرے لیے رو رہی ہوں، میں تیرے لیے توبہ کر رہی ہوں۔ یہ نیت آپ کی نیت کو بھی عبادت بنا دے گی۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، سادہ، بغیر کسی مشکل نیت کے۔ ہر سجدے میں کہیں اے اللہ میں زندگی کے فیصلے میرے حق میں اچھی لکھ دے۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر اگلے سال یہی رات ہو اور ہم قبر میں ہوں، کیا اس وقت ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ کاش ہم نے اس رات اللہ کو منا لیا ہوتا؟ عشاء کے بعد اصل عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، عشاء کی نماز دل جمعی سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ یہ حدیث مردوں کے لیے ہے، ہماری ہمت بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ نفل نماز تعداد نہیں، کیفیت نہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ ہم 100 رکعت نفل نماز پڑھیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم پوری قرآن پاک ایک دن میں مکمل کریں۔ اللہ دل دیکھتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، عاجزی دیکھتا ہے۔ 2 رکعت لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ہار گئی ہوں، میں دنیا سے بھی اور خود سے بھی، اب مجھے صرف تیری رحمت چاہیے۔ دعا تقدیر کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس رات مانگنے میں شرم نہ کیجیے، کیسی شرم، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہم کیا کیا مانگیں، ضروری نہیں ہم چیخ کر مانگیں، بلند آواز سے مانگیں، ہم آہستہ آواز میں اللہ سے بات کرنے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سننے والا ہے۔ ہم کیا کیا مانگیں، آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا مانگیں۔ ایمان پر موت مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، نیک اولاد مانگیں، اگر اولاد ہے تو اس کی نیک اصلاحی مانگیں، شوہر کی محبت مانگیں، ساس سسر رشتوں میں سکون مانگیں، قبر کی آسانی مانگیں، جہنم سے نجات مانگیں۔ اے اللہ میں تیرے در پر خالی ہاتھ آئی ہوں، میرے پاس نہ نیکی ہے نہ عبادت، بس تیری رحمت کا سہارا ہے۔ استغفار کی طاقت کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ استغفار کی طاقت بہت بڑی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہر بار اپنے گناہ یاد کریں۔ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف خوب پڑھا کریں۔
याद रखें, जिस महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं, वो महफिल ही अधूरी है। दरूद शरीफ पढ़ें, मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ बड़ी बरकत वाली है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस दरूद शरीफ को नमाज में शामिल किया। दुआ की कबूलियत की चाबी है। या अल्लाह मेरा नाम बख्शे हुए लोगों में लिख दे, ये कहते रहना, क्योंकि उस रात अल्लाह ताला बख्शिश करता है अपने बंदों की। आइए बात करते हैं कि शब बारात में किन कामों से बचें। शब बारात में आतिशबाजी से बचें, फजूल गपशप से बचें, मोबाइल देखने से बचें, तस्वीरें खींचने से बचें, फजूल वीडियो से बचें। ये रात तमाशे की नहीं, तौबा की है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप नापाकी की हालत में है, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, तो क्या हुआ, जिक्र कर सकती हैं, दरूद पढ़ सकती हैं, दुआ करें, दरूद पढ़ें, तौबा करें, इस्तगफार पढ़ें, अपने लिए दुआएं मांगे, अपनी बख्शिश की दुआएं मांगे, अपने रिस्क की दुआएं मांगे। आपके दिल में जो भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, आप सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। मगर आप नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती, उसके अलावा तमाम आयत जो आपको याद है, जो छोटी छोटी दुआएं जो होती हैं आपको याद होंगी, वो पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तगफार करें, दिल से इस्तगफार करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला आपकी सुनता है, नीयत देखता है, हालत नहीं देखता। शब बारात की रात का आखिरी पहर ये सबसे कीमती वक़्त होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। उस वक़्त रो रो कर मांगो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने रात गुजार ली, लेकिन क्या हमारा नाम बख्शे हुए लोगों में लिखा गया है? क्या हमारी दुआ कबूल हुई? ये सब अल्लाह के हाथ में है। रात गुजर गई, आंखों के आंसू शायद खुश्क हो गए, दिल थक गया, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या हमने वाकई अल्लाह से इस्लाह कर ली? क्या हमने वाकई अल्लाह से सुलह कर ली? या ये सब सिर्फ एक रात का जोश था? याद रखें, शब बारात एक रात नहीं, एक मोड़ है। अगर इस मोड़ पर रुख बदल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। शब बारात के बाद का दिन क्या करना चाहिए? ये दिन हमारी रात की सच्चाई का इम्तिहान है। अगर रात में हमने अल्लाह से वादे किए थे, तो दिन में इन वादों को निभाना होगा। फजर के बाद शुक्र, फजर पढ़कर 2 मिनट रुकें और कहें, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये रात नसीब की, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मुझे साबित कदम रख। शुक्र नेमत को बढ़ा देता है। शब बारात के दिन रोज़ा रखना कैसा है? रोज़ा रखना 15 शबान के दिन नफिल रोज़ा रखना जायज़ और अच्छा अमल है। ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सवाब की नीयत से बहुत बरकत वाला अमल है। औरतों के लिए नरमी है। अगर कमज़ोर हैं, दूध पिलाती हैं, बीमारी की हालत में है, तो रोज़ा नहीं रख सकती, रोज़ा छोड़ सकती हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह मुशक्क़त नहीं, इखलास देखता है। शब बारात में बिदात से बचना चाहिए। मेरी इस्लामी बहनों, नेकी वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। आम बिदात ये है जिनसे बचना चाहिए। आजकल आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, खास खाने को फर्ज समझा जाता है, किसी पकवान को बनाया जाता है, कब्रिस्तान को मेला बना दिया जाता है, 100 रकात को लाजिम समझा जाता है, 100 रकात पढ़नी है तो पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। मखसूस सूरतों को फर्ज समझा जाता है। ये सब नीयत अच्छी हो तब भी गलत तरीका है। सही रास्ता क्या है? सादा इबादत, आजिज़ी, आंसू, दिल की सच्चाई। अल्लाह को नुमाइश नहीं, दिल चाहिए। औरतों के लिए खास पैगाम, मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में दिल टूटा, शौहर से शिकवे हैं, जिंदगी मुश्किल लगती है, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोश दुआएं, तुम्हारे आंसू सब महफूज हैं। शब बारात तुम्हारे लिए उम्मीद की रात। ज़रा तसव्वुर करें, कब्र की तारीकी, तन्हाई, कोई साथ नहीं, अचानक एक नूर आता है और कहा जाता है, ये वो आंसू हैं जो तुमने शब बारात में बहाए थे, आज ये तुम्हारे लिए रोशनी बन गई। क्या ये सौदा महंगा है? आइए आखिर में हम दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे दर की फ़कीर हैं, हमारे पास सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हमें कौन माफ़ करेगा? ऐ अल्लाह, हमारा नाम बख्शे हुए लोगों में लिख दे। ऐ अल्लाह, हमारी तकदीर हमसे बेहतर लिख दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों का कीना साफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान में अपना बना ले। ऐ अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम की हों तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए बुलावा था। आज ही किसी को माफ़ कर दें, आज ही अल्लाह से वादा कर लें, आज से नई ज़िंदगी शुरू कर दें। क्या पता अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचती है तो एक आमीन कमेंट में लिखें, किसी गुनहगार तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और दिल अल्लाह की तरफ लौट सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।